موضوع الدرس التحديد لكفار قريش وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ القمر کی آخری آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون کے پاس بھی اور اس کی قوم کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، پیغمبر آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو نجات ہے اور کفر پہ رہو گے تو پھر دائمی ہلاکت ہے. لیکن فرعون اور اس کی قوم نے تمام آیات، تمام نشانیاں، تمام معجزات کی تکذیب کی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بڑی واضح نشانیاں لے کے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک سب سے بڑا معجزہ عصا کا عطا فرمایا تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں بھی بار بار سورتوں میں فرمایا ہے. سب سے پہلی جب اللہ نے کلام فرمایا تو ارشاد فرمایا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
قال ہی عصائی، یہ میرے لاٹھی ہے، اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، کبھی اپنی بکریوں کے لیے پھلیاں اور پتے اتارتا ہوں اور اس سے اور بھی کام لے لیتا ہوں۔ تو وہاں بھی اس آپ کے عصا کا ذکر ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات اسرائیلیہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ یہ جو عصا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا ان کو حضرت شعیب نے دیا، اور حضرت شعیب کے پاس یہ بالکل یعنی پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ اصل میں حضرت آدم پھر نوح علیہ السلام چلتے چلتے یہ حضرت شعیب کے پاس، لیکن قرآن پاک نے اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ عصائی ہے، اس میری لکڑی ہے۔ تو وہ معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس لکڑی کو ڈالو تو سانپ بن گیا۔ تو آپ کے قصہ مبارک میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جب آپ واقعات پڑھیں گے تو اس میں یعنی عمود جو ہے جو جس کا بار بار ذکر کیا گیا وہ اسی معجزے کا۔ جیسے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں قصے کا عمود جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص ہے، کرتا ہے۔ آپ کے بچپن میں بھی کرتے کا قصہ پیش آیا، پھر آپ کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو پھر بھی وہ کرتے کا قصہ پیش آیا، جاؤ بے قمیص ہی علی دم کذب۔ جب امراۃ العزیز نے تمام دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور یوسف علیہ السلام دوڑے تو وہاں بھی قمیص کا قصہ آیا۔ اسی طرح پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فیصلے کے مطابق اپنے قضاء و قدر کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ملا دیا تو وہاں بھی پھر وہی قمیص کا قصہ آیا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، کہ لے جاؤ اور ابے کی آنکھوں پہ ڈال دو۔ تو بعض چیزیں جو ہے نا وہ اس واقعے کا بنیاد بن جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جو تھا یہ ہر جگہ یہ معجزے کا ذکر ہے۔ فرعون کے پاس آئے فالقى عصاه، جادوگروں کے مقابلے پہ آئے تو وہاں بھی عصا کا ذکر ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا عبور کرنا تھا وہاں بھی عصا کا ذکر ہے، جب آپ وادی تیہ میں قوم کے ساتھ تھے اور پانی کی قلت تھی وہاں بھی عصا کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز، اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ تو خیر معجزہ ہی ہوتا ہے نا، معجزہ کا تو معنی ہی یہ ہے کہ جس کام کے کرنے سے دنیا عاجز آ جائے۔ اگر اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو معجزہ ہے، اور اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو کرامت۔ لیکن واقعی یہ معجزہ بھی تو عظیم تھا نا جی، کہ ایک مردہ لکڑی ہے اس میں جان پڑ جائے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے، اور پھر وہ جادوگروں کے سارے مصنوعی سانپ جو تھے ان سب کو نگل جائے اور پھر لکڑی بن جائے، تو یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، بہت بڑا۔ بہتے ہوئے دریا پر، ورنہ پانی پہ جو آپ مارتے رہیں کیا ہوگا؟ پانی کو سارا دن آپ لکڑی سے مارتے رہیں کیا ہو جائے گا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا تو فوراً دریا جم بھی گیا، راستے بھی بن گئے، درے بھی بن گئے، گزرنے کی راستے بھی بن گئے۔ تو ایک عظیم بات ہے نا کہ ایک لکڑی مارو اور دریا کا پانی تھم جائے۔ تو اس لیے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی فرعون ایمان نہ لے گا۔
دوسرا عظیم معجزہ تھا ید بیضا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اللہ کے حکم سے اپنی بغل میں رکھتے اور پھر جب ظاہر کرتے تو روشن، اور پھر جب دوبارہ رکھتے تو اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر اور بھی آیات آئے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم کبت پہ ایسے ایسی آیات دکھلائیں۔ اللہ فرماتی ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اللہ نے ان پہ مکڑی کا عذاب بھیجا کہ تمام فصلات کو اور چیزوں کو چٹ کر گئی، اور وہ اتنا گھبرائے کہ قبطی جو تھے وہ سارے دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، حالانکہ دشمن ہیں، کافر ہیں، ایمان نہیں لے آتے، لیکن جب مار پڑی قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے دعا مانگو، اگر اللہ ہمارا یہ عذاب ہٹا دیں تو ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی اجازت دے دیں گے آپ اپنی قوم کو لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے عذاب ہٹا دیا، لیکن قوم پھر اسی طرح کفر پہ اکڑ گئی۔ یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے جاتے ہیں؟ ان واقعات کو سمجھیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرآن میں سارے واقعات بیان کرنے کی۔ ان واقعات کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں کہ پہلی قوموں کا بھی یہ حال تھا کہ معجزہ دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، تو اب کہتے ہیں دعا کرو، جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے پھر خدا کو بھول گئے، پھر خدا پر ایمان بھی نہیں لے آئے اور اپنے پرانی روش پہ آ گئے۔ پھر کیا اگر ہمارا حال تو یہ نہیں ہو رہا کہ زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہل جاتے ہیں، آبادیاں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں، بستیاں آباد جو ہیں ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور 2 مہینے یا 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا کہ ہم اسی طرح کے پھر اپنی آوارگی ہے، وہی میلے ہیں، وہی میلے ٹھیلے ہیں، وہی رقص ہے، وہی سرود ہے، خوشی منا رہے ہیں۔ بے عین ہی یہی حال تھا بنو اسرائیل کا، عذاب ٹل گیا اب ایمان نہیں لیں۔ اللہ نے ان پہ دوسرا عذاب بھیجا جس کو اللہ نے فرمایا یہ بھی میرے پیغمبر کو نشانیوں میں سے ہے کہ کمبل کہتے ہیں یہ جو بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، یہ کمبل جو ہے اس کا عذاب بھیجا اللہ۔ اور وہ عذاب ایسا تھا کہ بندے بیٹھے ہوئے تو سارے جوئیں بدن بھر گیا، گھر میں برتن پڑے ہیں تو جوئیں بھر گئی، کپڑے ہیں تو جوئیں بھر گئی، تو عذاب ہے نا، کیسے آدمی سوئے، کیسے لیٹے، ہاتھ لگائے جوئیں بھر گئی۔ اللہ نے وہ عذاب بھی رفع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لیا۔ اب اللہ نے ان پہ مینڈک کا عذاب بھیجا کہ وہ جناب اگر مٹکے میں بھی پانی رکھے تو مینڈک نکل آئے، کنویں میں ڈول ڈالے مینڈک نکل آئے، پھر روئے دعا کرو جی اللہ بچا لے، اللہ نے عذاب ڈال دیا پھر مڑ گئے۔
اللہ نے پھر عذاب بھیجا خون کا، کہ اگر وہ ڈول ڈال کے کنویں سے پانی نکالتے ہیں وہ خون کا بھرا ہوا ہے، مٹکے سے پانی کا گلاس بھرتے ہیں وہ خون کا بھر جاتا ہے۔ اور بنو اسرائیلی بھرتے ہیں تو پانی ہے، لیکن اگر قبطی بھرتے ہیں تو خون بھرا ہوا ہے۔ اتنی کھلی کھلی نشانیاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا اور اکڑ گئے اور کفر پہ جمے رہے، وکانوا قوما مجرمین، یہ قوم تھی ہی مجرم۔ اور اس پہ بھی غور کرو کہ اللہ نے یہ عذاب کیوں دکھلائے، کبھی مینڈک ہے، کبھی جوئیں ہیں، کبھی خون ہے، کبھی بکری ہے، کبھی لکڑی ہے، وجہ کیا؟ اس پہ غور کریں، تدبر کریں کہ آخر اللہ کو یہ چیزیں دکھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنی کمال قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ فرعون کے لشکر کے مقابلے پہ ہم لشکر نہیں بھیجیں گے، ہم چاہیں تو تمہیں جوں سے مروا ڈالیں، ہم چاہیں تو بغیر زخم کے، بغیر کچھ کیے تمہارے سارے پانی کو خون بنا ڈالیں، تم پینے سے رہ جاؤ۔ وہ ایک تاریخ میں قصہ آتا ہے نا، اللہ عالم سچا ہے یا جھوٹا ہے، تاریخ کا اعتبار تو نہیں ہوتا نا، چونکہ تاریخ جو ہے نا یہ ہوتی ایسی ہے، اس میں ساری رتب یابس، صحیح غلط سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کو اخبار کیوں کہتے ہیں کہ خبر ہے، والخبر یحتمل الصدق والکذب، ہو سکتا ہے سچی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، ایک دن آپ پڑھیں گے دوسرے دن تردید آ جائے۔ تو انہوں نے یعنی روایات اسرائیلیہ جو ہے اس کا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن فائدے کے لیے ذکر کر دیا جاتا۔ انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ کو کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، آخر وہ اتنا اس کا معتقد ہو گیا، اس نے جب اللہ والے کی کرامات دیکھی، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا زہد، ان کا تقوی، تو ایک دن کہنے لگا کہ حضرت مہربانی کر کے میرے ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بس میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں نا وہ سونا بن جائے۔ اللہ والے نے سمجھایا اللہ کے بندے یہ اللہ کا نظام ہے، یہاں مشقت بھی آتی ہے، غریبی بھی آتی ہے، کبھی اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا دے دیتے ہیں، کبھی نفع آ جاتا ہے، کبھی گھاٹا آ جاتا ہے، کبھی فصل ہو جاتا ہے، کبھی چھن جاتا ہے، یہ نظام ہے اللہ کا، اس پہ راضی رہو، اس میں حکمتیں ہیں۔ اللہ نے کہیں صحرا بنا دیے ہیں، کہیں جنگلات بنا دیے ہیں، کہیں پہاڑ بنا دیے، کہیں میدان بنا دیے، کہیں سمندر بنا دیے، کہیں دریا بنا دیے، یہ حکمتیں ہیں۔ ہمارے نظروں میں وہ صحرا ہوتا ہے، لیکن اس صحرا کے اندر بھی اس کا وجود جو ہے وہ اس عالم کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جیسے پہاڑ ہے، کوئی کہتے ہیں جی خشک پہاڑ ہے، لیکن اس کا وجود بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اسی سے تو اس زمین کو جما دیا۔ صحرا ہے، اس سے اللہ نے معدنیات پیدا کی، جنگلات ہیں، اس سے تمہاری فضائی آلودگی سے تم بچے رہتے ہو۔ اب یہی وجہ ہے نا کہ دنیا سے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں، گرمی کا پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے، طوفان آ گئے۔ اللہ والے نے اس کو بڑا سمجھا، اللہ کے بندے تم بادشاہ آدمی ہو، عقل والے آدمی ہو، تم ان باتوں میں نہ پڑو۔ اس نے کہا نہیں جناب، بس مہربانی کریں، مہربانی کریں۔ انہوں نے کوئی
دعا بتلا دینے کا چاہیے پڑھا کرو. اتنے عرصے کے بعد تمہارے ہاتھ میں اللہ ایسی کرامت دے دیں گے کہ جس ہاتھ چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ گے سونا بن جائے گا. ہاں بڑا خوش ہوا. اس نے پڑھتا رہا, جب وظیفہ پورا ہو گیا اس نے تجربہ کیا, اینک کو ہاتھ لگایا سونے کی بن گئی. بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کمال ہے, اب تو میرے ملک میں کوئی غریب رہ نہیں سکتا نا, ہم پتھر کو ہاتھ لگا کے سونا بنا دیا کریں گے. اب یہ تو بڑا خوش ہوا, لیکن جب پانی پینے لگا پانی کو ہاتھ لگایا وہ بھی سونا بن گیا. اب انہوں نے کھانا سامنے رکھا, روٹی پہ ہاتھ رکھے وہ بھی سونا بن جائے. کھائے کیا؟ تو اتنی سونا ہونے کے باوجود اب بھوک سے تڑپ رہا ہے. پھر کسی نے سمجھایا بادشاہ سلامت جس نے یہ دعا سکھائی تھی نا اسی کے پاس جاؤ, وہاں جائے تو وہ بھی گم گئے. اب جناب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تباہ حال ہو گیا. ادھر پیاس ہے, بھوک ہے, اور جنگلوں میں ڈھونڈ رہا ہے. 2-3 دن کے بعد جب بے ہوش ہو کے گر گیا تو پھر وہی بزرگ آئے, انہوں نے اٹھایا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں وہ دعا اپنی واپس لے لو. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں, 3 دن ہو گیا بھوکا ہوں. انہوں نے اپنی گڈڑی سے روٹی سوکھی بوکی نکالی, کہا میرے ہاتھ سے کھا لو. میرے ہاتھ سے تو سونا نہیں بنتا نا بابا, سونا تو تیرے ہاتھ سے بنتا ہے نا. انہوں نے کہا تم اتنا عقل بھی نہیں آیا, تم کسی اور سے کہتے بھی مجھے کھلاؤ, کسی اور سے کہتے کہ مجھے پلاؤ. اور انہوں نے کہا حضرت پھر بھی تو میں دوسروں کا غلام ہو گیا, محتاج ہو گیا, پھر سونے کا کیا فائدہ؟ بس مہربانی کرو, میں آئندہ میں کبھی یہ دعا مانگوں گا بھی نہیں زندگی میں, میں توبہ کرتا ہوں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی کو اللہ کے نظام پہ راضی رہنا چاہیے. میرے بزرگوں کے بھی شیخ تھے اور ویسے بھی شیخ المشائخ تھے. یہاں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء اور بڑے عظیم موحد اور عظیم مجاہد انسان تھے. حضرت خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت دین پوری, ان کی خدمت میں کوئی بندہ آیا اللہ کا, وہ کیمیا گر تھا, سونا بناتا. اس نے آ کر حضرت کے لنگر میں رہا, دیکھا بھی 200, 300, 400 بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے. کھانے کے وقت میں سب کو کھانا مل رہا ہے, صبح ناشتہ مل رہا ہے, رات کی روٹی مل رہی ہے, کبھی سالن ہے, کبھی سبزی ہے, کبھی دال ہے, لیکن مل رہی ہے. اور مسجدیں آباد ہیں, نماز ہے, جماعت ہے, اور ہر بندے کی زبان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے ایک دن 3-4 دن کے بعد علیحدگی میں حضرت سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ میں نے آپ کے لنگر میں اتنے دن رہا ہوں, کھایا ہے, پیا ہے, اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ نے اس جگہ کو آباد رکھا ہے. لیکن بیچارے کبھی دال ہے, کبھی سبزی ہے, کبھی وہ پتے ابالتے ہیں, کبھی گندل ابالتے ہیں, کبھی گڑ کے ساتھ روٹی مل رہی ہے, کبھی گڑ والی چائے مل رہی ہے, کبھی دودھ ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی پتی ہے, کبھی تھوڑی ہے, کبھی زیادہ ہے. تو مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے کہ میں سونا بناتا ہوں. اگر آپ کو یقین نہ ہو میں چیزیں لکھ دیتا ہوں, اپنا آدمی بھیجیں, یہ چیزیں منگوائیں, آپ کے سامنے بیٹھ کے میں آپ کو بنا دوں تاکہ لنگر کسی کا محتاج نہ رہے. لنگر کے لیے جتنا ضرورت ہوئی بنا لیا. حضرت فرمایا اچھا بھائی ٹھیک ہے, تمہاری بڑی مہربانی, اللہ تجھے جزائے خیر دے. یہ فقیر کی چادر پڑی ہے نا, وہ نسخہ اس کے کونے میں, اس کے پلو میں باندھ دو, پھر میں اس کو بعد میں دیکھوں گا. یعنی حضرت نے ہاتھ بھی نہیں لگا, یہ چادر پڑی ہے نا اس میں باندھ دو. انہوں نے چادر میں باندھ دیا. انہوں نے کہا اچھا بھائی اب اجازت, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
اس نے کہا مجھے دل میں بڑا شبہ ہو گیا کہ سونے کے لیے تو لوگ مر جاتے ہیں، جانیں لگا دیتے ہیں، جائیدادیں برباد کر دیتے ہیں، اور یہ پیر صاحب کیسے ہیں کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ یہ اپنی بزرگی مجھے دکھانا چاہتے ہیں، جب میں نکل جاؤں گا تو یہ تو جناب اس کو صرف پڑھیں گے نہیں، یہ تو سر پہ رکھیں گے۔ تو کہتا ہے کہ میں پرانے دروازے ہوتے تھے ایسے ٹاٹ پڑے ہوتے تھے اور لکڑیاں ہوتی تھیں تو وہ بھی پرانی اور جھریاں ہوتی تھیں، تو ایک جھری سے میں نظر لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا سردی کا زمانہ تھا، انگیٹھی جل رہی تھی، تو حضرت نے وہ چادر پکڑی اور اس کو بڑے آرام سے کھولا اور یوں کیا تو نسخہ جو تھا آگ میں گیا، کاغذ تھا جل گیا۔ اب میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا کمال ہے، دنیا میرے پیچھے جوتیاں اٹھا رہی ہے اور میں ان کی بات نہیں سنتا، اور ان اللہ والوں کا کمال ہے کہ سونے کا نسخہ دیا، اس کو بھی جلا دیا، پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں۔ میں اندر میں نے کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے بندے، آج تک فقیر کا لنگر اللہ چلا رہا تھا، اب مجھے تم سونے کا محتاج بنانا چاہتے ہو؟ تم میرے لیے کیا، میں نے کیا تمہاری دشمنی کی تھی کہ تم مجھے خدا کے توکل سے ہٹانے کے بعد دولت اور پیسے کے توکل پہ رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے ایسے سونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فقیر اسی میں مطمئن، بھیج دیتے ہیں کھا لیتے ہیں، نہیں بھیج دیتے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ کبھی ماشاءاللہ وہ پراٹھے کھلا دیتے ہیں، کبھی سوکھی روٹیاں کھلا دیتے ہیں، کبھی دنیا کے بڑے سے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے پک کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور کبھی 2-3 دن طالب بھی اور فقیر بھی اور میں بھی اور سب فاقے سے ہوتے ہیں، کبھی بصل توڑ کے نمک سے دھو کے اس سے روٹی کھاتے ہیں، کبھی گڑ سے روٹی کھاتے ہیں۔ ہم اسی پہ راضی ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ معجزات اس لیے دیے کہ فرعون تجھے طاقت پہ ناز ہے، تجھے اپنے اقتدار پہ ناز ہے، تمہیں اپنی فوجوں پہ ناز ہے، لیکن اللہ کے بندے کی ایک لاٹھی کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ فوج تو فوج رہی نا، صرف ایک لاٹھی ہے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی جس کو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ هذه الانہار تجری من تحتی، کیا ہے لوگوں دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ دونوں بھائی روٹی کے بھی محتاج ہیں، اب تم خود فیصلہ کرو کہ ان سے میں بہتر ہوں کہ یہ بہتر ہیں جو کھل کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، پھر اللہ نے اس کے لیے آسمانوں سے سونے کے کنگن کیوں نہیں بھیجے؟ دنیا والے کی نظر سونے پہ ہوتی ہے اور اللہ والے کی نظر اللہ تبارک و تعالی پہ ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں راضی ہوتے ہیں، یہ ہے بڑا مشکل میدان، لیکن بہرحال ایمان اسی کا نام ہے کہ آدمی ہر حال میں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ تعالی کی تقدیر پہ، سرکار دو جہاں کی رسالت پہ اور دین کے اسلام کی حقانیت پہ ہر حال پہ راضی ہو۔ وہ چاہیں تو اولاد عطا فرما دیں، وہ چاہیں تو لڑکیاں عطا فرما دیں، وہ چاہیں تو بالکل دونوں نہ دیں، وہ چاہیں تو علماء کے گھر میں جاہل پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو جاہل کے گھر میں عالم پیدا فرما دیں، وہ چاہیں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا فرما دیں، ولید کے گھر میں حضرت خالد پیدا فرما دیں، اور چاہیں تو نوح پیغمبر کے گھر میں کافر بیٹا پیدا کر دیں، اس کا نظام ہے۔ آدمی کا مقام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں راضی رہے۔ کیوں؟ اگر راضی نہ رہو تو کیا کرو گے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ رہیں کیا کرو گے؟ ٹکر مار کے مر جاؤ، مر جاؤ۔ اس لیے آتا ہے کہ من لم یرضا برضائی
وَلَمْ يَقْضَى بِقَضَائِي فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي. اللہ فرماتے ہیں جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جاؤ کوئی اور خدا ڈھونڈ لو، اس کے ملک میں جا کے رہو. بھائی میرا قانون نہیں مانتے ہو تو دوسرے ملک میں جاؤ نا، ڈھونڈو کوئی ہے خدا. اور اگر کوئی خدا ہے تو جاؤ اسی کے پاس گزارا کرو. اس لیے اللہ نے جب چاہا نا جی کہ نمرود جیسا طاقتور ظالم جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے جس نے اتنے بڑے الاؤ بنا لیے، اللہ نے اس کو سزا دی تو پتہ ہے کیا کیا؟ لشکر نہیں بھیجا، فرشتے نہیں بھیجے. وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا کھلی سی جگہ پہ، تو ناک صاف کرنے کے بعد ناک کی ہوا جو کھینچی نا جی، ایک چھوٹا سا مچھر جو ہے اندر جو ہے یہ مچھر چلتے چلتے دماغ پہ جا کے بیٹھ گیا. اب وہ جب حرکت کرے اس کا سر پھٹنے لگ جائے، دماغ کے اوپر جو کوئی چیز بیٹھ جائے. اب دوائیں کر رہا ہے، سارے اطباء سارے حکیم ناکام ہو گئے. ایک طبیب کو سمجھ آئی، اس نے کہا کوئی بات تو ہے ایسی. اس نے کہا اچھا اس کے سر پہ ذرا مار کے دیکھو. مار کے دیکھا تو ذرا وہ ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا اور زور سے مارو وہ اور زیادہ ٹھیک ہو جائے. آخر غلام جو تھے، نوکر جو تھے، وہ مار مار کے ہاتھ لال ہو گئے. اس نے کہا ابھی جوتا اٹھاؤ، جوتا اٹھا کے مارے. اللہ نے فرمایا دیکھ لیا میری طاقت، ایک مچھر بھیجا چھوٹا سا، تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے جوتے لگ رہے. یہ اللہ کا نظام ہے میرا بھائی. دیکھو نا تم ایک الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے حرم نصیب کیا، اللہ محروم نہ فرمائے، اور اللہ ہر امتحان سے محفوظ فرمائے. کیونکہ ہم عاجز ہیں، وہ برداشت کرنا اولیاء کا کام ہے. ہم تو عاجز ہیں، ہماری طاقت کیا ہے؟ اسی لیے ہمیں تو اپنے محبوب نے سکھلایا نا کہ معافی مانگو، اسالک العفو والعافیہ. یہی بات جو تھی نا جی، کیونکہ جب تعلق ہوتا ہے نا، تعلق کی بنا پر چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ بھی بڑی لگتی ہے نا. دیکھو نا تمہیں کوئی آدمی مخالف ہے، وہ کہے جی مولوی مکی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کوئی احساس نہیں ہوگا. لیکن میرا دوست ہو، میرا طالب ہو، میرا ساتھی ہو، وہ کہے میں کہوں گا یار انا للہ و انا کمال ہے یار، میرے ساتھ اتنا عرصہ پڑھتا رہا، اب یہ بھی میرے بارے میں ہے. پیغمبر کا جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ. اسی لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر دی تھی اور اس کو بتلایا تھا کہ تم کل بادشاہ تمہیں بلا لے گا اور تم بادشاہ کے ساتھی بن جاؤ گے، تو جب وہ جانے لگا تو بس اتنا کہہ بیٹھے کہ فاذکرنی عند ربک، کہ بھائی جا رہے ہو اور بادشاہ کا تمہیں قرب بھی ملے گا، یاد تو کرا دینا نا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں ہے، جرم کرے، عزیز کی بیوی اور سزا دو یوسف علیہ السلام. نہ ایمان سے کہو آج کل ایسے نہیں ہوتا. قرآن کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جو ہمارے سروں پہ چوٹ نہ لگا تھا. آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بڑے آدمی کی بیوی ہے اور نوکر سے عشق ہو گیا ہے، وقت آ جائے مار نوکر کو پڑے گی. کوئی غریب آدمی ہے مار اس کو پڑے گی، بڑے آدمی کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے نا. کسی بڑے آدمی کی لڑکی سے کسی غریب کا کوئی عشق ہو جائے تو اسی کو وہ قتل کریں گے. وہ کہیں گے وہی شرع، یہ نہیں کہیں گے کہ میری لڑکی اتنے بڑے یعنی اتنے بڑے گھر کی ہے غریب کے ساتھ جا رہی ہے اس کا قتل. اور نہیں یار وہ لڑکی تو جوانی ہوتی ہے، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. اس خبیث نے یہ جرت کیوں کی؟ یہی حال تھا کہ جرم کیا امرات العزیز نے، زلیخا نام تھا یا رائل نام تھا، اللہ جانے، قرآن نے نام نہیں لیا ہے. تو
تو اس لیے نام میں نہیں پڑھنا چاہیے. لوگوں نے تو خیر کتابیں لکھ دی ہیں یوسف زلیخا کے نام سے, لیکن وہ روایات اسرائیلیہ میں اس کا نام ہے اس قسم کا, ورنہ کبھی راہیل ہے, کبھی زلیخا ہے, کبھی اور ہے. قرآن نے نام نہیں لیا ہے. بھائی سارا انتظام تم نے کیا ہے, تم نے نگرانیوں کو سکھلایا, تم نے یوسف کو بلایا, تم نے محل کے دروازے بند کیے, تم اس کو اپنے خاص بیڈ روم میں لے گئی, تم نے اس کو دعوت گناہ دی, وہ بچ کے نکلا تو کہا کہ اچھا ماجد آؤ, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر پر بری نظر ڈال رہا تھا. اور آگے بھی وہ وزیر صاحب معلوم ہوتے ہیں کہ زن مرید قسم کا آدمی تھا. اس نے کہا تو صحیح کہ دیکھو غلطی تو تمہاری ہے, یوسف کا قصور نہیں ہے, یوسف آرد الحاظہ, چھوڑو اس کو. بس اس سے کہا واستغفری لذنبک, تم اپنے گناہ کی توبہ کرو, گناہگار تم ہو. اچھا گناہگار بھی تم ہو, لیکن یوسف کو جیل بھیج دو. کیونکہ اگر یوسف علیہ السلام باہر ہوں گے تو لوگ کہیں گے نا اچھا یہ یوسف, اچھا اس کے ساتھ ہوا تھا, اس کے ساتھ جیل چلا جائے گا, کسی کو پتہ نہیں لگے گا, تو بعد لوگ بھول جائیں گے. پھر بھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسی کو جیل بھیج دو. اب حضرت یوسف علیہ السلام اتنا کہہ بیٹھے کہ فذکرنی عند ربک, اپنے بادشاہ کو جا کے میرے بارے میں بتلا دینا. یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا کہ بادشاہ کو آدمی کہے کہ جی میں بے گناہ پڑا ہوں, میرا کیس تو دیکھو, فائل تو منگاؤ, جرم کیا ہے, میں کس جرم کے اندر یہاں ہوں. لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہیں, نہ شرعاً منع ہے. بھی ہم آدمی اپنی بے گناہی کے لیے فریاد کرتا ہے, لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی بات. اللہ نے فرمایا اچھا یوسف علیہ السلام, اب ہر کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تو ہم نے بچایا, اور آپ بازار مصر میں بکنے لگے تو ہم تمہیں وزیر کے گھر میں لائے, اور اس وزیر کے گھر میں اس کی بیوی نے ڈورے ڈالے تو ہم نے بچایا کہ دروازے تیرے ہاتھ لگنے سے کھلتے گئے. پھر تیری عزت و عصمت پہ حرف آیا, اس عورت نے تیری عزت پہ حملہ کیا, پھر بھی ہم نے ان کے گھر سے گواہ دے کے تیری عزت کو ہم نے بچایا. اب جب تکلیف ہوئی ہے تو اس کے بعد کہتے ہو کہ جناب بادشاہ کو یاد دلانا کہ میں بے گناہ پڑا ہوں, پڑے رہو. اب جناب لبث فی السجن بضع سنین, 3 سے 9 سال تک کو بضع کہتے ہیں, یعنی اتنی مزید مدت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. آخر جب صبر برداشت سے چیز حد سے گزر گئی تو اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ مولا اب میں تھک گیا ہوں جیل کی زندگی سے, بس مجھے معاف کر دیں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ یوسف تم نے تو جیل خود مانگی تھی نا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہ یا اللہ یہ عورتیں جو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں ان کی دعوت کے بجائے میرا جیل میں جانا بہتر ہے. تو تم نے جیل مانگی تھی, ہم نے جیل بھیج دیا, آپ پچھتاتے کیوں ہو؟ تم اگر اس وقت بھی دعا مانگتے اللہ ان عورتوں کے مکر سے بھی بچا اور جیل سے بھی بچا, ہم دونوں سے بچا دیتے. اب ہم سے مانگ رہے ہو تو کل صبح کا سورج نکلنے دو, ہم یہ نہیں کہ تمہیں صرف جیل سے نکالیں گے بلکہ وزارت کا تخت تیری انتظار میں. تو اس لیے حکم ہے کہ ہم چونکہ عاجز ہیں ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت, اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے اور عافیت کی زندگی بھی عطا فرما دے. ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, ہم میرا مولا تحمل بھی نہیں کر سکتے اتنے بڑے امتحان. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ایسی چیزیں دی ہیں کہ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھی ایک مینڈک کیا بگاڑ لے گا. مینڈک یہ جو پانی میں ہوتا ہے نا, مینڈک ٹٹر کرتا رہتا ہے, کیا کر لے گا. اللہ نے وہ مینڈک ایسا عذاب بنا دیا کہ گھر میں جو آئے نا جی جو برتن میں پانی رکھا ہے وہ ڈھکنا اٹھائے مینڈک نکلا ہے, مینڈک ٹھہرا رہا ہے. اچھا گلاس بھر کے رکھا پانی کا اور باتھ روم میں بیٹھ کے ادھر دیکھا وہ مینڈک اندر آ گیا, ٹھہرا رہا ہے.
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فرعون مت بنو، اپنی قوت و طاقت پہ ناز مت کرو، ہم چاہیں تو ایک لاٹھی سے تمہیں سیدھا کر دیں۔ آخر میں جب فرعون غرق ہوا ہے تو کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ہی ماری تھی نا پانی میں، وہی لاٹھی ہی کام آئی۔ اس لیے اللہ نے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کے پاس بھی ہم نے ڈرانے والوں کو بھیجا، کذبوا بآیاتنا، لیکن انہوں نے ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مقتدر، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ایسے پکڑا، غالب پکڑنے والا، جو غالب ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم نے پوری طاقت سے، قوت سے، غلبے سے پکڑ کے پھر فرعون کی شیخی جو تھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، ہم نے اس کو اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا، اور ہم نے فرعون کی لاش کو عبرت بنا دیا کہ قیامت تک دنیا آ کے نمونہ دیکھتی رہے کہ اللہ کے مقابلے پہ پھر فرعونوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی پہ آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، ہر وقت خیال رکھے کہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اور ہم کس حال میں گزریں گے۔ اس لیے اللہ نے اس کے ذکر کے بعد اب کفار قریش حضور پاک کی قوم کو تنبیہ فرماتے ہیں، اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اللہ نے فرمایا میرے مدنی محبوب ان مکے والوں سے کہیں، او مشرکو، او مکے کے کافرو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ زیادہ بہتر ہیں، ان سے کچھ زیادہ طاقتور ہیں، ان سے کچھ زیادہ قوت والے ہیں، یا تمہارے پاس کوئی کتاب میں لکھا ہوا پروانہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ تم جو میرے مدنی کا مقابلہ کر رہے ہو تو کس بات پہ، کس گھمنڈ پہ؟ کیا تم پہلے کافروں سے زیادہ طاقتور ہو، یا تمہیں عذاب سے نجات کا پروانہ ملا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ام یقولون نحن جمیع منتصر، مکے والے کہتے تھے کہ ہم اتنی بڑی طاقت والے، اتنی بڑی جماعتیں، اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم کیا مقابلہ کرو گے جب وقت آئے گا سیہزم الجمع ویولون الدبر، تمہارا لشکر پیٹ دے کے بھاگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان غالب آئیں گے، تمہیں چن چن کے ماریں گے اور تم بھاگ رہے ہوگے۔ تم جو کہتے ہو کہ مقابلہ، ایک تو ہم دنیا میں یہ سزا دیں گے، اسی لیے حضور بدر والے میدان میں یہ پڑھ رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اللہ نے بدر میں عذاب دیا، اللہ نے غزوہ احزاب میں عذاب دیا، اللہ نے غزوہ حنین کے موقع پہ عذاب دیا، اللہ نے مکہ فتح کر کے ان ظالموں کو جو میرے مدنی کے نکالنے والے تھے خود نکال دیا کہ مشرکو پلید ہو نکل جاؤ، اب پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اب میرا مدنی اور اس کی پاک جماعت آ گئی ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا آج کے بعد یہ مسجد الحرام ہے، یہ حرمت والی مسجد ہے، یہ شان والی مسجد ہے، اب اس کے اندر کافر نہیں رہ سکتا، مشرک نہیں رہ سکتا ہے، اس کو نکال دیا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج اعلان کر دو مکے میں جا کر کہ خبردار آج کے بعد مشرک مکے میں داخل نہیں ہوگا، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اتنی مہلت کے اندر تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور آپ نے حکم دیا شرک کی ہر نشانی کو مٹا ڈالو، اگر کوئی قبریں اونچی ہیں ان کو بھی برابر کر ڈالو، اگر کوئی بت خانے ہیں تو ان کو بھی توڑ ڈالو، اگر کوئی تصویریں ہیں، اگر کوئی صورتیں ہیں اصنام کی بنی ہوئی ہیں ان کو بھی مٹا ڈالو۔ حضرت علی نے حکم پہ تعمیل کی،
اور جب اچھی طرح مکہ صاف ہو گیا، شرک مٹ گیا، مشرک ختم ہو گئے، بت پرستی ختم ہو گئی اور دیوی دیوتا اڑ گئے، لات حبل کو نکال دیا گیا، جب مکہ پاک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا میرے پاک نبی اب آ جاؤ اپنا گھر میں نے تیرے لیے پاک کر دیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بدر کے دن دیکھا تھا حضور پاک نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ کی اس مبارک کلمہ کے سننے کے بعد میں نے جان لیا کہ آج مکے والے شکست کھا کے بھاگیں گے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ تو کافروں کو ہم دنیا میں سزا دیتے ہیں نا، یاد رکھو کافروں کے لیے دو سزائیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی سزا ہوتی ہے، اللہ کبھی عذاب بھیج دیتے ہیں، اللہ کبھی کسی طاقتور لشکر کو بھیج دیتے ہیں، جیسے اللہ نے یہودیوں پہ عذاب بھیجا، بخت و نصر آیا، کئی بادشاہ آئے، انہوں نے آ کے ان کا ستیہ ناس مار ڈالا، 6 لاکھ یہودی کو ایک دن میں مارا گیا، ان کو نکالا گیا۔ اللہ کبھی یہ عذاب دیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل عذاب تو وہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، بل الساعۃ جب قیامت کا دن ہوگا، ادھیٰ وامر، اور وہ دن ایسا دہشت والا ہوگا کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا اللہ فرماتے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے کہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی آؤ اپنی امت کو ڈرائیں کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، نافرمانیاں چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت والے دن کا جو زلزلہ ہوگا جب زمینیں ہل جائیں گی، زمینیں بدل جائیں گی، آسمان پھٹ جائیں گے، وہ ایسا دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ اس زلزلے کی جب سور پھونکا جائے گا تضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ حمل گرا دے گی، عورت ہے جانور ہے ڈر کے مارے حمل گر جائیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے لوگ ایسے ہوں گے آنکھیں پھیلا کے بیٹھے ہوں گے جیسے نشے میں پڑے ہوں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ کیا مانا جیسے بندہ نشے میں حیران بیٹھا ہوتا ہے، آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے، اس دن اللہ کے عذاب کی دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ دماغ پھٹ جائیں گے، آنکھیں جو ہیں کھولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ پر میں خشان ابصارہم، جب پکارنے والا پکارے گا تو اب ذلت کے مارے آنکھیں نیچی کر کے میدان حشر کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہہ دو کہ دنیا کے عذاب کے علاوہ جب اصل عذاب قیامت کا ہے، اور وہ تو بڑا سخت عذاب ہے اور بڑا شدید دن ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ مجرم، یہ کافر، یہ ظالم، یہ گمراہی میں پڑے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہیں،
قیامت پر ایمان نہیں لے آتے، ان کو میرے پیغمبر پہ ایمان نہیں ہے، گمراہی کی وجہ سے ہر بات میں تشکیک پیدا کرتی ہیں، ان کو اس دن قیامت کا یقین آئے گا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جب ہم حکم دیں گے کہ ان کو چہرے کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لایا جائے، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور کہیں گے کہ اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو، یسحبون فی النار علی وجوہہم، اللہ کے قرآن کو سمجھو، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں، یاد رکھیں آدمی ہر چیز سے پہلے اپنا چہرہ بچاتا ہے، لیکن جب چہرے کے بل ڈال دیا جائے تو اب کیا بچائے گا؟ اسی طرح بعض آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنمیوں کو اللہ سر کے بل چلائیں گے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا جو اللہ ٹانگوں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر کے بل بھی چلانے پہ قادر ہے، اور بعض مقام بھی آیا کہ کافروں کو اللہ کے ملائکہ کھینچ کھینچ کے اور گھسیٹ گھسیٹ کے لے جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کافروں کے گلے میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی، ان کی گردن اور پاؤں کو ملا کے باندھ دیا جائے گا، اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، پھر ان کو کھینچا جائے گا اور اسی حالت میں پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اعذنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب دنیاوی اور اخروی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ آپ کو تو معاف کرنا محبوب ہے، لہذا اپنی اس محبوب چیز کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری زیادتیاں معاف فرما دے، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، یا الہ العالمین مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے کھول دے، اور یا اللہ جیسے تو نے اپنا کعبہ ہمیں نصیب کیا ہے اپنی رحمت سے ایک دفعہ ہمیں مسجد اقصی میں بھی نماز نصیب فرماؤ، یا الہ العالمین تمام دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، فقہا کی حفاظت فرما، محدثین کی حفاظت فرما، تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو آدمی تیرے دین کا کام کر رہا ہے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا سے جھگڑے اور فتنے اور بیماریاں اور پریشانیاں اور حسد اور تحاسد اور تباغض سے محفوظ فرما۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔